اچھا غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں۔ غوث اعظم اللہ ہی ہے، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے، تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا۔ المتوفہ 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ، اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے۔ تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے، یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا ہے، یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں، یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی، اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی، اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں۔ ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء، وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے۔ ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید صدیق، وہ تو مرتبے ہیں۔ ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی۔ غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے اولیاء۔ امام حمزہ بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہے، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا۔ یہ حمزہ بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوخ کیا۔ بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے ہیں بیان کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں، تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے۔ آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانیں، ان کو صحابہ کے مرتبے پہ نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں، اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں۔ آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو علم کی یہ دنیا ہے، تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آسان بنا دی ہے، جبکہ علماء نے قرآن کے ترجمے اور تفاسیر لکھنے میں 10 15 جلدیں لگا دی ہیں، جو ترجمہ اور تفسیر کی ہے انہوں نے، اس میں انہوں نے اپنے فرقے کو بھی سپورٹ کیا ہے کافی۔ تو ان کا یہ عمل کیا بدعت نہیں ہے؟ نہیں جی، ہم بدعت نہیں کہتے، اس میں کچھ حصہ بدعت کا ضرور شامل ہے۔ اگر بدعت کہہ دیں گے تو لوگ قرآن ہی نہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں اپنے اپنے فرقوں کے ترجمے کیے ہوئے قرآن پڑھیں، آپ بالکل پڑھیں۔ اور اگر کوئی بریلوی ہے وہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا۔ اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے تو جناح گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، اگر کسی اور کا نہیں پڑھنا چاہتا۔ کوئی شیعہ ہے تو فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، قرآن پڑھے صحیح۔ بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے، قرآن تذکیر کے لیے ضرور آسان ہے، اس کے لیے آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تفاسیر تو لکھی گئی ہیں ذرا لوگوں میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، شان نزول اور یہ وہ، ہم تو اکثر کہتے ہیں شان نزول سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اینڈ رزلٹ وہی ہے۔ دنیا میں اکثر مثال دیتا ہوں
کہ ٹریفک سگنل میں گرین کلر کس لیے رکھا گیا ہوگا؟ کوئی اس کا شان نزول تو ہوگا نا کسی دماغ پہ کہ جی اس پہ چلنا ہے اور ریڈ کے اوپر رکنا ہے. وہ آپ اگر ڈیپ ڈگ کر بھی لیں تو کیا ٹریفک قانون چینج ہو جائے گا؟ وہ وہی رہے گا. کوئی کہہ سکتا ہے جی وہ جس کے دماغ میں آیا گرین کلر گرینری خوبصورتی کی نشانی ہے تو اس لیے گرین پہ چلیں، اور ریڈ بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے اس وجہ سے اس وقت ریڈ کلر رکھ دیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور اگلا رزلٹ کا ڈوکے نکلے جائے اگے ٹورو نا. کیا یہ رزلٹ نکالنے سے ریڈ پہ آپ چلنا شروع کر دیں گے اور گرین پہ رک جائیں گے؟ تو سر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جتنی بھی تفسیریں کریں، اگر اس میں سے آپ یا علی مدد نکالنا شروع کر دیں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نکالنا شروع کر دیں، تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ ریڈ کے اوپر چلا رہے ہیں اور گرین پہ رکوا رہے ہیں. اس کی جتنی بھی تفسیر کریں اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے. دعا صرف اللہ ہی سے. تو اس طرح کی جو تفسیریں ہیں نا وہ تو واقعی بدعت ہے، وہ تو ظلم ڈھایا ہے انہوں نے، قرآن کی تحریف کی ہے. آپ ضرور پڑھیں ان کو. میں اکثر کہتا ہوں آپ کوئی بھی تفسیر پڑھیں، آپ دیکھ لیں کہ اس کی تفسیر میں آیت آ رہی ہو اور کوئی مین سٹریم کی اہل سنت کی کتاب کی کوئی صحیح حدیث آ رہی ہو، وہ آپ فالو کریں. اس کے بعد جو مولوی نے خود اپنا دماغ کی نکالی ہوئی ہے نا جو گرمی اپنے فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو آپ سائیڈ پہ رکھیں، آپ اس کو فالو کریں. اور اس طرح کی تفسیر آپ کو، یعنی میں نے تو قرآن کی تفسیر کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے، مولانا مودودی کی پڑھ لیں رحمہ اللہ تعالیٰ، تفہیم القرآن پڑھ لیں. تفسیر ابن کثیر جو تحکیم کے ساتھ آئی ہے، صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ، مکتبہ اسلامیہ نے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھاپی ہے، وہ آپ پڑھ لیں. احسن البیان سعودیہ والے ایک مفت قرآن دیتے ہیں، وہ بھی آلموسٹ ٹو دی پوائنٹ تفسیر ہوئی ہوئی ہے، دارالاسلام والوں نے چھاپی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھ لیں. کوئی بھی پڑھیں، ایون کنز الایمان پڑھ لیں ترجمہ اور خزائن العرفان تفسیر، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو سائڈ پہ انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں وہ چھوڑ دیں، جو اس کے مطابق لکھی ہوئی ہیں وہ آپ لے لیں، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. میرا مسئلہ نمبر 170 ہے قرآن کے 8 ترجموں کا دھوکہ جو دیا جاتا ہے. ہر ایک نے ترجمے اپنے اپنے کیے ہیں. نہ سر، ترجمے ایک جیسے ہی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ 10 PhD انگلش بیٹھے ہونا، میں ان کو انگلش کا ایک مضمون دوں، وہ 10 کے 10 مختلف ترجمہ کریں گے. 100% تو ایک نہیں ہوگا، لیکن مفہوم 100% ایک ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کا ترجمہ ایک کر دے گا شیطان کے نام سے شروع اور دوسرا کہہ دے گا اللہ کے نام سے شروع. او بھئی بسم اللہ کا ترجمہ کوئی کر دے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کر دے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کہہ دے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. وہ سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا. یہ جھگڑے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ پھر کہتے ہیں جی انہوں نے ترجمے ہی غلط کر دیے ہیں. ترجمہ کیسے غلط ہو گیا؟ تو پھر میں نے کہا تھا آپ اپنی بسم اللہ بدل لیں. وہ بسم اللہ بنائیں اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ذات جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. جب اللہ نے بسم اللہ میں با پہلے رکھ دی ہوئی ہے، اگر کسی ترجمہ کرنے والے نے کہہ دیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس کو کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے نام تو شروع ہی نہیں کیتا، انہوں نے شروع سے شروع کیا ہے. ہاں یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، یہ قرآن کے ساتھ دشمنی کی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے تو شروع سے شروع کیا ہے، اور ہمارے بزرگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے. تو اللہ نے بھی سر شروع سے شروع نہیں کیا، اللہ سے شروع نہیں کیا، اللہ نے بھی شروع سے ہی شروع کیا ہوا ہے با کے ساتھ. با کہتے ہیں ساتھ. آپ والی بسم اللہ ہوتی نا اللہ کو مشورہ دینے والی، تو وہ یوں بنتی اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ذات جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. تو صرف بسم اللہ چینج کر لو سر، ترجمہ نہیں. بسم اللہ چینج کرو پھر اپنا ترجمہ لاؤ. دونوں ترجمے درست ہیں، اللہ کے نام سے شروع، یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ایک سوال آیا ہے بھائی کی طرف سے کہ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے ہم ہومو سیکشولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کو کیسے ہینڈل کریں؟ امریکہ میں رہتے ہوئے ہینڈل کریں، یا پاکستان میں رہتے ہوئے، یا انڈیا میں، یا بنگلہ دیش میں، اور افغانستان تو گڑھ ہے ہومو سیکشولیٹی کا. ہم جنس پرستی بہت زیادہ ہے. ایک المیہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں یہ والے معاملات چل رہے ہیں. جہاں بھی ہینڈل کرنا ہے میرے بھائی، آپ نے علمی دلائل لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. لوگوں کو تو خدا کا تعارف ہی نہیں ہے. آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے گناہوں کے حوالے سے انہیں ایجوکیٹ کریں گے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرا بھائی جی گانے سنتا ہے، اس کو سمجھائیں تو یہ برا کام کرتا ہے. میں نے کہا جی وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نماز تو کبھی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا گانے سننے دو اسے، کیا لیتا ہے؟ وہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. نماز تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے. صحیح مسلم 246 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، آپ اس سے گانے چھڑوانا چاہ رہے ہیں، وہ تو اس سے بڑا جرم کر رہا ہے. کفر اور اسلام والا مسئلہ بنایا ہوا ہے.
تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو خدا کا تعارف ہی نہیں ہے، ان سے اگر آپ اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، مورلی بھی ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جانوروں میں بھی اکا دکا کوئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، ادروائز وہ بھی میل اور فیمیل کا فرق کرتے ہیں، اور آپ لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے قرآن و سنت کے بھی خلاف جا رہے ہیں اور ایک سوشل ایتھکس کے بھی خلاف جا رہے ہیں، اور ایک اسلام تو ایک خاندانی نظام کو وجود بخشتا ہے ایک میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے ساتھ۔ اس ریلیشن شپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی ان چیزوں کے نقصانات ہی ہوتے ہیں۔ ان کا برتھ ریٹ جا رہا ہے نیگیٹو میں انہی چیزوں کی وجہ سے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ اپنی سیکچول نیڈز دوسرے طریقوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے تو انہوں نے آپ کو جناب ویزے لانچ کیے ہوئے ہوتے ہیں، لاٹری ویزے، آ جائیں جی آپ کینیڈا آ جائیں، فلاں جگہ آ جائیں، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ آبادی بڑھانے میں دنیا میں آپ نے یعنی امامت پہ فائز ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ، تو وہ کہتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہے اس کام کی ان کو ہم وہاں بلاتے ہیں۔ گورے کم از کم دیکھیں قدر کرتے ہیں، جس کی جو فیلڈ ہے نا اس کی وہ قدر کرتے ہیں کہ آ جاؤ جی یہ تو کام ہے جناب، ساڈا نہیں ہے۔ اور یہ برکت جو ہے یہ خاندانی نظام کی وجہ سے، اور اس میں صرف ہم نہیں ہیں، ہندو بھی، ان میں بھی خاندانی نظام ہے۔ یہ ہمارے یعنی ایک ایشیا کا کلچر ہے۔ چائنا میں بھی ایک پورا خاندانی نظام ہے، اگرچہ وہاں یعنی پہلے تھا ایک سے زیادہ بچے کے اوپر پابندی تھی، اب 2 تک انہوں نے کر دی ہے، لیکن خاندانی نظام ہے، یعنی مادر پدر آزادی نہیں ہے وہاں پہ۔ باقی یوٹیوب پہ میرا ایک ہومو سیکچولیٹی کے اوپر ایک کلپ ہے، آپ وہ لکھیں گے، اور ایک میرا سیکس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ہے، اس کے کلپس تو ملینز آف لوگوں نے دیکھے، لاکھوں نہیں ملینز نے۔ مسئلہ نمبر 155 155 مسئلہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا۔ ویسے بھی آپ جا کے سیکس، نکاح، اس طرح کا ٹاپک لکھ کے ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو کلپ کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد بیوی کے ماں محرم ہو جاتی ہے، طلاق دینے کے بعد وہ محرم رہے گی یا نامحرم ہو جائے گی؟ وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہے گی جی، اب اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ سورہ نساء جو ہے نا جی، پارہ نمبر 4 کی جو آخری آیت ہے نا، اس میں محرمات ابدیہ کا ذکر ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے جو رشتے محرم بنا دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی رشتہ ڈسکس ہوا ہے کہ ایسی عورتیں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہوئے ہو، یعنی وہ بدخولہ ہیں، ایسی عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 23۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، اور اسی طریقے سے تمہاری خالائیں، یہ سب کی سب حرام کی ہے۔ اور پھر آگے چلتے چلتے اس میں آتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَاؤُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا وہ بھی تم پہ حرام کر دی گئی ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ تمہارا یعنی ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ اگر ایک عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی اور کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا، اور آپ نے اس سے پہلے اسے طلاق دے دی، تو اب اگر اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ اگر بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے۔ ونس آپ نے اس کے ساتھ صحبت کر لی یعنی انٹرکورس، تو پھر اب آپ اس کی طلاق دیں گے تو اب اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہوگی، تو وہ محرم ہمیشہ کے لیے ہی بن جائے گی جس کے ساتھ آپ کا یعنی ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ میں ذرا تھوڑے کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں، اس لیے جہاں پہ کوئی زیادہ اس قسم کا ورڈ آتا ہے میں انگلش میں یوز کر لیتا ہوں، اس لیے کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ اکثر دیکھنے والے غیر شادی شدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اسی لیے میں عموماً جو سیکس سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں نا ان کو میں اسکروٹنگ کر دیتا ہوں کہ یہ ایڈریس نہیں کرنے۔ ہاں ضمناً بات آ جائے وہ الگ بات، اس کے اوپر میں نے الگ سے لیکچر مسئلہ 155 ریکارڈ کرایا ہے، سیکس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل، اور اس کے سٹارٹ میں نے بتایا تھا کہ یہ میری جو ویڈیو ہے یہ مرد و عورت نے اکٹھے بیٹھ کے نہیں دیکھنی، میاں بیوی تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بہن بھائی غیر شادی شدہ وہ اکٹھے بیٹھ کے دیکھیں۔ تو میں نے کہا تھا عورتوں نے دیکھنی ہے وہ الگ سے دیکھیں، مردوں نے دیکھنی ہے وہ الگ سے دیکھیں، کمبائنڈ گیدرنگ میں فیملی کے اندر بیٹھ کے وہ ویڈیو نہ دیکھیں، وہ اسپیشلی میں نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہ ایک ہی لیکچر ہے، اس کے کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچے، کیونکہ یہ چیزیں یعنی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، اور بڑے کنٹرول الفاظ میں قرآن حکیم میں بھی چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی بڑے یعنی ایک
طریقے سے بیان ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان معاشرے کی وہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اس طریقے سے بیان کریں۔